اندر سے شیطان کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کیس نارمل نہیں ہے. تو وہ آپ سوچیں کہ ایک عام چیز پہ تھوڑی حسد ہوتا ہے، ایک عام چیز کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی تکلیف سے حساب لگایا لیا کریں، شیطان کی تکلیف سے حساب لگائیں آپ کا کیا پوٹینشل ہے. کیا کہا میں نے؟ جیسے میں کئی پروجیکٹس جو ہیں ان کے فیلئر سے حساب لگاتا ہوں کہ یہ بار بار فیل ہو رہا ہے تو اس کا کیا پوٹینشل ہو سکتا ہے. دن رات مسلمان ہیں، ایمان لاتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن خوف نہیں پیدا ہوتا کہ یا اللہ تو میرا بنانے والا، میں تیرے سامنے کیسے آؤں گا، یا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا بتائیں کتنی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں صرف ایک فیکٹر سے کیسے انسان چینج ہو سکتا ہے. وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ گڑبڑ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو ایگزسٹ کیسے کرتی ہے. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے وہ بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے وہ ریئلائز کرے کہ اس میں. آج ہماری دن کو بھی بات ہو رہی تھی بڑی اہم اسی ٹاپک کے اوپر کہ انسان کا اتنا بڑا پوٹینشل تھا، جو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ شیطان کو تکلیف بھی اسی چیز کی ہوئی تھی. اندر سے اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ویسے واہی چیز بناتی ہے. اندر سے شیطان کو دیکھتے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کیس نارمل نہیں ہے. تو وہ آپ سوچیں کہ ایک عام چیز پہ تھوڑی حسد ہوتا ہے، ایک عام چیز کی تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. تو اس کی تکلیف سے حساب لگایا لیا کریں، شیطان کی تکلیف سے حساب لگائیں آپ کا کیا پوٹینشل ہے. کیا کہا میں نے؟ جیسے میں کئی پروجیکٹس جو ہیں ان کے فیلئر سے حساب لگاتا ہوں کہ یہ بار بار فیل ہو رہا ہے تو اس کا کیا پوٹینشل ہو سکتا ہے. اب سمجھے بائک کا پتہ چل رہا ہے، یہ بائک 17 دفعہ فیل ہوئی ہے، اور ہر فیلئر پہ ہم سوچتے تھے کہ اس کا پوٹینشل ہے تو فیل ہوتی ہے. اور اب آپ سوچیں کہ وہ کتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، کتنا قوم کے لیے کتنی بڑی ڈرائیو ہوگی وہ. تو انسان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے، اور اسی کو شیطان ہر روز دبا رہا ہوتا ہے، ہر روز جو ہے وہ ہر روز دبا رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے، یہ بڑا ضروری ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے سارے احکامات سارے کے سارے اسی کو اجاگر کرنے کے لیے، چاہے وہ روزہ ہو، حج ہو، حتیٰ کہ جو ہے آپ کی نماز ہو، یہ سارے کے سارے کا جو مجھے ذاتی طور پہ سمجھ آئی ہے وہ صرف انسان کے پوٹینشل کو اجاگر کرنے کی ہے. حالانکہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ انسان کو بھوکا رکھے یا انسان کو جو ہے کوئی بھی تکلیف پہنچائے. وہ جو پوٹینشل کریٹ کرنے کی بات ہے، یقین کریں کہ صحیح حج آج کے دور میں صحیح حج کریں تو لاگ پتہ جاتا ہے. زندگی موت کے کشمکش سے گزرتا ہے بندہ، حج بھی نارمل نہیں ہے کیس. تو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار یہ نہ کوئی چکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو ہر روز ایک ایسے میٹر میں ڈالا جس سے وہ پوٹینشل میں رہے. لیکن آج کے اس دور میں بہت مشکل ہو گیا، بہت ٹف ہو گیا. آپ دیکھیں ہم کسی نہ کسی وجہ سے ڈاؤن ہیں، کسی نہ کسی پرابلم کی وجہ سے. کوئی نہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ دیکھیں تو انسان ڈاؤن ہے، انسان پریشان ہے، انسان مایوس ہے اور ڈسہارڈ ہے. تو اس سے مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ اس کے اندر کا پوٹینشل ہی نہیں باہر آ رہا، کیونکہ اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا. اور پھر اس کے مطابق ترتیب دینا، اپنے پوٹینشل کو سمجھ کے ترتیب دینا. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گاڑی چلاتے ہو، اگر آپ اس کو فکس کر دو، سٹیئرنگ کو آپ باندھ دیں تو سیدھے روڈ پہ کیا نظر آتا ہے کہ یہ سیدھا جائے گا. ایسے ہی ہے، وہ گاڑی الٹ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کیسے نہیں الٹے گی، آپ گاڑی کو سٹیئرنگ کو دیکھیں ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں. کبھی نوٹ کیا آپ ہلکا ہلکا سینٹر کرتے رہتے ہیں. اگر لا کریں گے تو کیا ہوگا، الٹے گا. آپ جو یہ اس طرح کرتے رہتے ہو، پھر اپنے پوٹینشل کو اس طرح کرتے رہنا، ہر روز اس کو ایسے ایسے کرتا رہنا، کیسے کرنے سے ایسے ہو جائے گا، ایسے کرنے سے ایسے ہو جائے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو ڈرائیو ہے، یہی وہ ڈرائیو ہے جو جس کو نہ آتی ہو تو وہ گاڑی الٹا دے گا، اور جس کو آتی ہو وہ روز کیا کرتا ہے، کیلیبریٹ کرتا رہتا ہے. اور آہستہ آہستہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری کیلیبریشن سے ایک دن میں کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے.
کتنی بڑی جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. کبھی اس کے اوپر بیٹھ کے سوچا کریں کہ اللہ نے کیا مجھے بنا دیا یار. پوری کائنات جو ہے اس کو حسد اور خوف ہے، کیونکہ یہ واحد چیز ہے جس کو اللہ نے شاید پان چڑھائی ہے اپنی. پان سمجھتے ہو؟ لوہے نو نا پان دیتی جاندی ہے، یعنی کہ وہ لوہا سخت نہیں ہوتا، اس کو پان چڑھا کے وہ کیفیت لائی جاتی ہے. تو نعوذ باللہ ہم وہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے پان چڑھا کے نا سانو تھوڑا جا بنایا اس طرح کا ہے کہ چھوٹی چیز اسی بھی نہیں، چھوٹی چیز اسی بھی خوف طاری ہے اس بندے کا پوری دنیا کے اندر. ہر ایک کو خوف ہے. اور اللہ نے اس بندے کو اپنے ساتھ کہ تو بس میرے ساتھ جڑ جا، تو میرا ہو جا. اچھا اس کے کام دیکھیں، ایک اتنی افضل چیز بنا کے اپنے لیے کر دی اور سب کو اس کے نیچے کر دیا. یہ پوٹینشل کم ہے. جسے آپ کہتے ہو کہ اس کا نائب ہے خلیفہ خانہ خراب، وہ امیجن کریں کیا بلا چیز ہوگی. چھوڑیں آپ ٹیکنالوجی، چھوڑیں آپ یہ پتہ نہیں موٹر سائیکلیں اور پیسہ، یہ دیکھیں بنا کیا دیا اس نے، خلیفہ. اور پھر ہم دن رات سنتے رہتے ہیں کہ کافی انبیاء جو ہیں وہ انہوں نے خواہش ظاہر کی یا آخرت میں کریں گے کہ ہم پیغمبر بننے کی بجائے اس امت میں آتے، امتی ہو جاتے. یہ پوٹینشل کیسا ہوگا؟ یہ پوٹینشل کون سا ہوگا کہ جس میں ہم مسلمان ہیں، اللہ کے بندے، لیکن آخری امت میں ان دنوں میں پیدا ہوئے. یہ دیکھیں کیا بھلا چیز ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر کے تو اتنا افضل ہو سکتے ہیں. ایسے ہی ہے، بتاؤ. یہی ہے نا علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ وفات نے محمد سے، ایسے ہی تھا. تو یہ جہاں چیز کیا ہے، لکھ اپنے ہاتھ نال کی چاہنا ہے. دیکھو اللہ دے کام دیکھو کیا لکھ، اگر تو اس موڑ چ لکھ کی چاہنا ہے. کیا بات، پوٹینشل دیکھے خدا کی قسم. تو انسان کمزور ہے. یہ پوٹینشل گین کرنا ان حالات میں آسان نہیں ہے. جو میں دیکھتا ہوں اٹس ویری ہارڈ. انسان تو بہت پھر رہے ہیں، لیکن یہ پوٹینشل فیل کرنا، یہ پوٹینشل گین کرنا، اس کی اپنے اندر کیپیسٹی لے آنا ناٹ ایزی. وجہ کہ اتنے کھاتے کھول دیے شیطان نے، اتنے گڑھے کھود دیے، کسی نہ کسی میں تو گرے گا. تو سب سے پہلے تو اس کو اجاگر کرتے رہنا، اس پوٹینشل کو اوپر لانا، ہر وقت کیپیسٹی کریٹ کرنا، یہ ہم سب کا دینی فریضہ بھی ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ تو یہ تو سوچ تو ہے کون. تو باقی چیزیں تو بعد کی ہیں. تو ہم سب سے پہلے تو یہی بھول جاتے ہیں. ہمارے اندر سب سے بڑی، اب آپ کو پتہ ہے آج دین کو اتنا بدنام کر دیا ہے، اگر ایسی کوئی دینی بات کریں تو وہ ادھر دھیان چلا جاتا ہے، مولوی ہے، حدیث بیان کر رہا ہو، قرآن بیان کر رہا ہو، فلاں بیان کر رہا ہو. حالانکہ اللہ کی قسم صرف اگر دین کو بدنام نہ آج کیا ہوتا تو اس کی ہر چیز اتنی زبردست پوٹینشل کریٹ کرتی ہے کہ آپ کی دنیا بھی اسی میں کور ہو جاتی ہے. سب سے بڑا اگر آج دیکھ لیں تو ایک انسان میں اللہ کا خوف آ جائے تو دیکھیں، اب کوئی مولوی عالم بیان کرے گا تو ہم سن کے گئے یار انہیں بولتے رہنا، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے نا. بعض دفعہ کسی کو بتانا آتا ہے کہ یہ بلا کیا ہے. یہ بلا کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے ریئل میں اللہ سے لنک ہو کے ڈرنے لگ جائے. تو مجھے بتائیں کیسے ساری چیزوں کا ڈر اتار دے گا اللہ اس کو. لیکن وہ ہے ہی نہیں. بعد قسمتی ہے، اللہ کی قسم کھا کہتا ہوں، بعد دفعہ فیل کرتا ہوں کہ ہم نے نا وہ نارمل سا لیا چلو ہے وہ ویکھی جائے گی. یار دن رات مسلمان ہیں، ایمان لاتے ہیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن خوف نہیں پیدا ہوتا کہ یا اللہ میں تیرا تو میرا بنانے والا، میں تیرے سامنے کیسے آؤں گا، یا تو مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا بتائیں کتنی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں صرف ایک فیکٹر سے. کیسے انسان چینج ہو سکتا ہے؟ وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یہ گڑبڑ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی.
کیونکہ وہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تو ایگزسٹ کیسے کرتی ہے؟ اگر انسان کے اندر خوف ہے تو ایگزسٹ کیسے کرتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی گڑبڑ کر لے؟ چلو چھوٹے موٹے میں کہتا ہوں گناہ انسان سے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے معاملات میں چلے جانا، اتنا جناب بدماشی پہ چلے جانا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنا پوٹینشل جو ہے اس کو ریئلائز کرنا۔ کیا کہا ہے میں نے؟ چلیں یہ بات تو مانتے ہیں کہ انسان میں یہ پوٹینشل ہے، اس میں تو کوئی تعلق میرا آپ کا یا کسی کا نہیں ہے، یہ تو مانتے ہیں کہ ایز اے انسان پوٹینشل موجود ہے، یہ مانتے ہیں۔ اگلا سٹیپ پھر یہ ہے کہ جو سارے سمجھتے ہیں، یہ اگلا سٹیپ یہ ہے کہ یا اللہ میں کیسے وہ اپنا پوٹینشل تھوڑا سا یوز کر پاؤں، چلو دین دنیا کے حوالے سے شاید کچھ کر پاؤں، کیونکہ ویسے تو یہ اسی قد کا انسان ہے، کتنی ٹکریں مار لے گا، سب کو پتہ ہے کتنی سی زندگی ہے، کتنے سے ٹائم ہے، سب کو گرمی سردی لگتی ہے، بیٹھنا اٹھنا ضروریات زندگی کی لگی ہیں، سب کو کھانا بھوک سب کو لگتا ہے، نیند آتی ہے، کیا کر سکتے ہیں تھوڑے سے میٹر میں؟ اگر کسی کو یہ فکر لگ جائے کہ یار یہ میں نے یہ والی شارپنیس لانی ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ چینج آنا شروع ہو جائے گا۔ اور وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایون کیونکہ عام جو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہماری تو دنیا بھی عام نہیں ہے، ہم نے دنیا بھی جو ہے روٹی کپڑے کے لیے تھوڑی کرنی ہوتی ہے، ہماری دنیا کا بھی کوئی مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ چلو یار دوسروں کے لیے کر لیں گے، ملک کے لیے کر لیں گے، پیسہ بنا کے کیا کرنا ہے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے جو انسان ایسے سمجھنے لگ جاتا ہے، اس بیس کو بنا لیتا ہے اور پھر پلان کرتا ہے، تو چیزیں آہستہ آہستہ آسان ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو ادھر تصوف کی لائن پہ نہیں کر رہا، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاؤ، آپ پتھر پہ کھڑے ہو جاؤ، پہاڑ پہ برف پہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ انسان کا اپنا پوٹینشل سمجھتے ہوئے ایکٹیویٹیز ڈیزائن کرنا اتنا زبردست ہے کہ وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ جیسے محمود صاحب نے بات کی، یہ کمفرٹ زون، آرام دہ سکون، اب دیکھیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی دنیا میں زمین کے اوپر پیس ایگزسٹ نہیں کرتا سوائے اس کے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ 100% غالب ہو جائے، تو شاید، ورنہ تو دیکھیں وار ہے، بتائیں کہاں نہیں ہے وار؟ بتائیں جی، اپنے ساتھ وار، گھر میں وار، باہر وار، ملکوں کی وار، تو پیس کدھر ہے؟ تو خیر واپس آتے ہیں، جو پوٹینشل کی بات ہو رہی تھی اس کو بار بار شارپ کریں، بار بار شارپ کریں، اس کو بار بار شارپ کریں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی ایکٹیویٹیز ڈیزائن ہوں گی جو آپ خود کریں گے، ان کا امپیکٹ کریٹ ہوگا، ایسے کرنے سے ایسے کرنے سے ایسے کرنے سے چیزیں آپ کو حیران کریں گی، وہ ایک کیور ہے۔ تو دوسری طرف وار ایسی ہے کہ آپ ادھر سے ذرا سا ادھر ہوتے ہو تو ادھر سے گڑبڑ ہو جاتی ہے، ادھر سے ہوتے ہو تو ادھر ہو جاتی ہے۔ ایک عجیب سا منظر ہے، جب تک آپ یہ پوٹینشل اپنے اندر کریٹ نہیں کریں گے، اپنے اندر فیل نہیں کریں گے اور اس کو روزانہ شارپ نہیں کریں گے، تو کچھ بھی باغ کے ایک سسٹم میں جانا، اتنے بجے چھٹی ہوتی ہے، اتنے بجے آن ہوتا ہے، اتنے فلان ہوتا، تو پھر یہ وہی چیز تھی جس کے ہم خلاف ہیں۔ یہ وہ اسکول تھا جس نے آپ کو پنجرے میں بند کیا، اٹھو 9 بجے جاؤ، 6 بجے آؤ اور جناب لاک ہو جاؤ۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے آپ آرام نہ کریں، آپ معاملات نہ کریں، عبادات نہ کریں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ اگر ہم ایک چھوٹی سی بات کریں، اب یہ برف ہی ہے، اب یہ برف اگر ہم پانی میں ڈالیں تو ہوئی تو یوز ہی ہے، لیکن پانی کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا، ایسے ہی ہے، کوئی پی لے گا۔ اور برف نو اگر اتنے باہر سٹ دیو سڑک دے، پھر بھی پگھلے گی نا، کھائی کسی کام۔ آج سب سے زیادہ ہمارا پوٹینشل ڈرین ہو جاتا ہے یہ سوچ کے کہ میں کیوں کسی پانی میں جاؤں جہاں ٹھنڈا ہو جاؤں گا، مجھے کیا پڑا ہے کہ میں سرو ہو جاؤں۔ کسی نہ کسی وجہ سے پیسہ، مال، دولت، گرمی، سردی، کسی نہ کسی وجہ سے ہم نے اپنے سرو ہونے کو روک لینا، تو کیا ہوگا؟ بتائیں جی کیا ہوگا؟ اگر میں آپ کو اپنا آپ شیئر کروں تو کیا میں آپ سے زیادہ کھاتا ہوں؟
کدی کدی کھا لینا ہوگا. کیا میں آپ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزارتا ہوں؟ کیا میرا آپ سے زیادہ؟ سوائے اس کے کہ مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے کہ یار دیکھو جتنا سرو کریں گے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوگا کہ یہ دیکھو میرا بندہ جو ہے ضروریات تو لگی ہیں اس کے ساتھ، لیکن یہ میکسیمم یوٹیلائزیشن کرنا چاہتا ہے، میکسیمم سرو کرنا چاہتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھے کہ ہاں میں نے اس کو اگر مائنڈ دیا، پوٹینشیل دیا تو سرو کیا. اب ہم تھوڑا سا جو دینی ریفرنس ہے زندگی سکون سے گزارنے کا، ماشاءاللہ اس کو اتنا مس یوز کرتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے نماز کے لیے اٹھا ہے شہزادہ، چلو اچھی بات ہے، بڑی فکر ہے، اور پڑھ کے سو گیا. فجر کا کیا مقصد تھا؟ پڑھو سو جو پھر 12-1 بجے تک. وہ تھا اٹھ جا. کیا تھا؟ تو بہرحال مختصر یہ کہ یار لکیلی آپ لوگوں کو یہاں پہ بہت بڑا موقع مل رہا ہے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کوئی ایکٹیویٹی ہونا بھی تو مسئلہ ہے نا. میں ادھر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے، لیکن اب آپ کے پاس چانس ہے کہ ہم دن رات ایکٹیویٹیز ایسی ڈیزائن کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ کئی ہزار بندے کو ڈرائیو کر سکتا ہے. یہ میرا پلان ہے کہ یار پکڑو ہزار بندے کے ساتھ کرو کام، لگاؤ انڈسٹریاں، فیکٹریاں، کام کرو. کچھ بھی نہیں ہوگا، ڈیزائن بدلے گا، آپ کو پھر بھی ٹائم ملے گا سارے معاملات کے لیے، لیکن آپ اپنے آپ کو سرو کرنے کے جذبے سے. میں نے بتایا مجھے خوف آتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا تو بعض دفعہ کہیں کو پبلش ہو جائے گی، ورنہ اللہ کی قسم انسان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ آج کوئی بھی جو ہے نا اجرت ریکوائر کرے سرو کرنے کے اگینسٹ. ڈر آتا ہے مجھے بات کرنے سے کہ بھائی تو سرو کرتے ہوئے شکر کر تجھے اللہ نے پیدا کیا، شکر کر تجھے کچھ دیا، ذہن، طاقت، اور شکر کر ذرا سرو کر دیا. نہ دیتا کیا کر لیتا تو؟ اور پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں دن رات آتے جاتے اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کرو غور و فکر نا. تو باہر نکلیں، کوئی پرندہ سرو کر رہا ہے، کوئی آنڈے دے رہا ہے، کوئی بچے نکال رہا ہے، کوئی گرمی میں نکال رہا ہے، کوئی برفوں میں نکال رہا ہے، کوئی مجھ دیکھے دودھ دے رہی ہے. کیا معصوم چیزیں ہیں، کرے جا رہی ہیں. چونچا کر دی، اور چونچا بھی کی تھے کس نے کی؟ صاف کر دے وہ جی. کس سے؟ سرو کرنے سے. کس سے؟ جا کے جاپان سے پوچھیں، وہاں ایک بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے یہاں یہ بات کر کے فارغ کر دیا اپنے آپ کو تو طلاق ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ اور جہاں جاؤں گا وہاں پہ جیسے ہم لوگ طلاق والی لڑکی سے شادی نہیں کرتے کوئی مسئلہ ہی ہونا ہے، تو جہاں جاؤں گا وہ کمپنی سمجھے گی کہ اینو کوئی مسئلہ سی، لہذا اس کے رکھنا. دیکھیں کیا انوائرمنٹ بنا ہے. تو جب انسان سرو کرنے کا جذبہ، ابھی لاسٹ ٹائم آپ کو پتہ ہے پانی پہ میں نے بہت کھینچا، تو وہ مسئلہ نہیں تھا، وہ مسئلہ یہی تھا کہ یار سرو کرنا کہ یار اچھی بات ہے اگر میں بوتلیں بھر دوں گا زہر کی انشاءاللہ، ہے نا، تو بندے مر جائیں گے 4. یعنی کہ اپنے اندر خواہش کرنا کہ یار گرمی ہے، یہ تھوڑے دنوں بعد نہیں ہوگی، یہ پیاس نہیں لگے گی تھوڑے دنوں بعد، پانی کوئی نہیں پیے گا، لیکن چلو اچھی بات ہے یار گرمی ہے تو کوئی ڈرم، کوئی ٹینک، کوئی پانی، کوئی بوتل بھر دینے ہیں یار، پین سارے. کیا ہو جائے گا بتائیں؟ کیا ہو جائے گا؟ گناہ ہو جائے گا؟ بتائیں. تو پانی والا بھی معاملہ کس سینس میں تھا؟ چلو یار سرو کرتے ہیں. اسی طرح سے بولنے کا انداز ہے. خدا کی قسم واحد قوم اس ٹائم دنیا میں موجود ہے یہ 1 منٹ کے اندر ایک دوسرے کو گولی مارنے کے لیے تیار، ود ان سیکنڈ، نو وے، دڑل. کیا ہو گیا یار؟ اب روڈ پہ دیکھ لیں، ذرا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، چلو کوئی گاڑی لاگی، کسی کو کچھ ہو،
خون و خون جناب، سریے کڈ کے مار رہے ہیں، تاڈی پہ چھڑان والے بھی لڑ پے، انہوں بھی پی گئے، کی ہو گیا یار؟ کیونکہ ہم لوگ یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ کسی سے بولنا بھی اچھا، سرو کرنا، کسی سے بولنا بھی اچھا، اور ذرا سا بولیں کتنا اگلے بندہ بھی. ابھی ہمارے وہ ہے نا فیلنگ، تو ابھی یہ میں بلکہ وہ دیکھ رہا تھا، تو قمر صاحب کہیں آئے تو انہوں نے بس اتنا کہہ دیا کہ چلو یار ادھر پہنچو ادھر، تو میں لے کے آتا ہوں. تو ہمارے وہ ادھر ایک بندے نے، اس نے کہا، تو انہوں نے دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر بولنے میں بھی سرو کرنا سیکھے، چاہے وہ بیوی ہے، آپس میں ہے، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی سی برداشت کرنی پڑے گی نا، اور تھوڑی سی برداشت ہی کرنی پڑے گی نا، تھوڑا سا الفاظ اچھے، تھوڑا سا انداز اچھا، کیا ہو جائے گا؟ قیامت آ جائے گی، بتاؤ. لیکن یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں سرو کرنے پہ کہ یا اللہ دوبارہ تو نہیں آنا، اسی جنم میں اگر میرا انداز اچھا ہو جائے، میرے بول اچھے ہو جائیں، میری بات اچھی ہو جائے، میرے معاملات اچھے ہو جائیں، تو کیا ہوگا بتائیں؟ جس کے لیے پیدا ہوا ہوں وہ تو خوش ہو جائے گا، اس کے لیے تو سرو ہو گیا ہو نا. اور اللہ کی قسم اس کے لیے سرو ہونے کے بعد دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیتا ہے، آپ صرف اچھا بولنا سیکھ لیں، بس پیار کرنا سیکھ لیں. یہ ایسی چیز ہے، جانور آپ کے ساتھ ہو جائے، جانور آپ سے لنک ہو جائے تو انسان کیوں نہیں ہوگا؟ آپ میں سے بہت پرانے لوگ بیٹھے ہیں، اکثر کہتے سنتے رہتے ہیں، او فلانا بندہ یار دیکھو اتنے سال بعد پھر آ رہا ہے، فلانا بندہ بھی ایسے ہے. کوئی بندہ ہم سے ناراض ہو کے بھی جاتا ہے تو ہم اس کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں، تو اس کو رہ کے آتا ہے کہ یار کیا ہو گیا. تو سرو کرنے کا جذبہ اتنی بڑی دولت ہے کہ میں آپ کو اگر اپنا بھی بتاؤں، لوگوں کو فیل ہوتا ہے، کوئی سوچتا ہے او جی انہوں نے پیسے مل دینے، کوئی سوچتا ہے انہوں نے عزت مل دی ہے، کوئی سوچتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کوئی ویڈیو جو شہرت بنن دی ہے. ہم ان ساری چیزوں پہ کوئی ویلیو نہیں دیتے. سب سے بڑی خوشی کس چیز کی ہوتی ہے؟ آج اگر آپ مجھے پوچھیں سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ یار ہم سرو ہو رہے ہیں، او ویری گڈ، سرو ہو رہے ہیں، ذہنی طور پہ سرو ہو رہے ہیں، جسمانی طور پہ سرو ہو رہے ہیں، ویری گڈ ہے یار، ویری گڈ ہے. نہیں تو پتھر پہ سڑک پہ پگھل رہے ہوتے ہیں اور ہم سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، سڑک ٹھنڈی کرنی. تو یہ جو جذبہ ہے کہ یار وہ کام ہو، وہ بول چال ہو، وہ کھانا پینا ہو، وہ صفائی ہو، میں انشاءاللہ کیا کروں گا؟ میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں، لو جی آپ سرو کرنے کے جذبے سے 4 شادیاں کر لیں، دنیا کی ساری جو لڑکیاں ہیں وہ آپ کے ساتھ چل جائیں گی. صرف یہ جذبہ کر لیں بس کہ سرو کرنا ہے یار. شرم آ جائے گی اس بیوی کو بھی، وہ کہتی ہے میں نے روٹی نہیں دینی، پکانے لگ جائیں کہ چل یار آج یہ بھی سرو کر دے، بس بہت ہے تھلے نہ لگے، ٹھیک ہے. لیکن جو انسان سرو کرنے کا جذبہ بنا لیتا ہے بیوی کے ساتھ، گھر کے ساتھ، باس کے ساتھ، معاملات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتا ہے. اس میں طاقت کہاں سے آ جاتی ہے آپ سوچیں. آپ لوگ مجھے دیکھتے ہو بعض دفعہ جیسے سب ایسے لگتا ہے اب تھک گئے ہیں، تو ایسے لگتا ہے اب شروع ہوئے. کیوں؟ ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اور خاص کر یہ جو آپ سارے بیٹھے ہو نا، اللہ نے آپ کو بہت انٹلیکچوئل پیدا کیا. اور اللہ کے بندوں کبھی سوچو، اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا تے انے لکھاں پیدا کیتے سی انہاں چوں میں تینوں اتنا کچھ دیتا سی، ذہن، دماغ، تے اس لیے دیتا سی روٹی کھائی جا، بس مکان بنائی جا. کتنی دوڑ آج لگی ہوئی ہے. اور جس کو میں دیکھتا ہوں یار گھر بن جائے نا، بھائی گاڑی ہو جائے نا، فلانا ہو جائے نا، یہ کہتے کہتے مر گیا. اور اگر وہ سرو کرتا جائے تو یقین کریں کہ اس کے دل میں یہ خیال ہی نکل جائے.
کہ اس کا کوئی گھر ہوگا. تھوڑے دنوں بعد تو تھی رہنا نہیں تھے. تو پہلے تو آپ دیکھیں کتنا تھوڑا ٹائم ہے. پہلے تو ویسے ہم لوگ سارے بھولے ہوئے ہیں, یقین کریں اتنا تھوڑا ٹائم ہے. میں تو آج ندیم صاحب سے بات کر رہا تھا کہ یار اللہ نے انہیں تھوڑے ٹائم لی بھیجتا کہ جا بھائی ایدے جی بچپن کٹ رہی, ایدے جی بڑھاپا, ایدے جی مصیبتاں, ایدے جی شادی, ایدے جی بچے, ایدے جی کام کرنے آ جا. کنے سال؟ 60-70 سال. یار بندہ اینج دا ٹرپ ہو کے. تو بہرحال تھوڑا ٹائم ہے, اس کے اندر پلان یہ کریں کہ میں سرو کروں اپنے آپ کو اپنے کام میں, اپنے معاملات میں. میرے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ یار چلو رات کو تھوڑا کام کرنے, یار دن کو کام کرنے, یار صبح کی تو ہوئے گی, یار نکلیں گے, یار اے کریں گے. اور کوشش کریں تھوڑا سا ٹائم جو ہے ایک سنک ہو کے لگا لیں. تھوڑا سا ٹائم, یہاں پہ بڑی زبردست ٹیمیں بیٹھی ہیں, تھوڑا سا ٹائم. ایک اور بھی ویسے چیز سن لیں خالد صاحب, یہ ذرا غور کرنا. بعض دفعہ سنک ہو کے لگا ہوا ٹائم چند دن کا کئی سال قوموں کو فائدہ دیتا. اتنی بڑی قربانی ہوتی ہے یہ. چند دن سنک ہو کے سرو کرنے کے جذبے سے, صرف کام کرنے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. ہم لوگوں نے دیکھیں وہ قرآن پہ کام کیا, پین قرآن پہ کام کیا ہیں, اور تھوڑا سا سنک ہو کے دن رات کرتے رہے. آج پیسے کو چھوڑیں, آج اس کے فائدے سے یا ثواب سے بعض دفعہ ہم سوچ کے نا کہتے ہیں یار کتنی ملٹیپلائی ہو رہی ہوں گی. نیت ہے نا, جس نے جو نیت کی اس کو وہ ملنا ہوتا ہے. تو ہم نے تو کمرشل کرتے بھی سوچا یا اللہ یہ بس ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں, اور اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں دنیا میں ٹیکنالوجی دیکھیں کتنی دے دی. آج ہم کوئی پین بنا رہے, چلو وہ چھوٹا موٹا بناتے ہیں, ادھر کو بنا رہے ہیں, اسی کی وجہ سے اللہ نے ہمارا دماغ کھول دیا. اور انشاءاللہ پوری دنیا سے کوئی ٹیکنالوجی وائز ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گا. ذرا تھوڑے دن ٹھہر جاؤ. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کن چیزوں میں کام کر رہے ہو, آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ آپ دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر چھائے ہوئے, اور اس وجہ سے آپ کے اوپر مشکلات بھی زیادہ ہیں.